جی السلام علیکم سامعین اور عزیز طلبہ، معذرت سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ سے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ استقرائی اور استخراجی طریقے کی ہم جو بات کر رہے تھے وہاں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ استقرائی طریقے میں ہم متعدد مثالیں پیش کر کے طلبہ سے اخذ کرواتے ہیں، کلیہ اخذ کرواتے ہیں، یا ان سے جو ہم چاہ رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بات ان سے ہم اخذ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور استخراجی طریقہ میں ہم مخصوص مثالیں دیتے ہیں، مخصوص مثالیں دینے کے بعد ہم قاعدے یا کلیے کا اطلاق کرتے ہیں، اسے اپلائی کرتے ہیں اور نتیجہ اخذ کرنے میں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ استقرائی انداز میں سوالات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے اس میں طلبہ کی سابقہ معلومات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے، اب ہم بات چیت کریں گے طریقہ کار پر کہ کیا ہمیں طریقہ، کون سا میتھڈ ان دونوں چیزوں کے لیے اپنانا چاہیے۔ اس کے لیے اعلان سبق جب کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق اس سے آغاز کرتا ہے استاد۔ طلبہ کو ایک حل شدہ مثال دی جاتی ہے اور کوئی اصول یا قاعدہ بھی جس میں موجود ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، اس کی چند ایک مثالیں دے کر اس کلیے کی وضاحت کر دیں، پھر جنگ احد کی بات کریں گے اور اس طرح سے سوال و جواب کرنے کے بعد ان کے احوال اور نتائج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس طرح پھر ہم طریقہ کار کی کامیابی کا دار و مدار اصل میں سوالوں پر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیسا سوال کیا ہے۔ ہمیں مناسب بہترین سوال کا چناؤ کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا سبق کلیئر ہو سکے اور طلبہ کو اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ طلبہ غیر متعلق یا غلط جواب دیں تو ان جوابوں کو نظر انداز کیا جائے یا مسترد کر دیا جائے، لیکن طلبہ کو ان کے غلط جوابات پر سرزنش نہ کی جائے کہ آپ نے غلط جواب دے دیا، یہ ان کی انسلٹ نہ کی جائے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے جس نے اچھا جواب دیا ہے اور مفید جواب دیا ہے اس کی تعریف اور تحسین کی جائے، اور جو بر وقت جواب نہ دے سکے اسے جواب دینے پر مجبور بھی نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جوابات کو نفس مضمون سے، کنٹینٹ سے مربوط کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے طلبہ کی ذہنی سطح، استعداد، اہلیت، عمر اور ماحول کا صحیح اندازہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچیں کہ سوالات کس انداز میں کیے جائیں کہ طلبہ اس کا جواب بھی دے سکیں۔ لہٰذا سوالات کرتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوالات کی نوعیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایسے سوالات مرتب کیے جائیں کہ جو فکر انگیزی کا کام کریں، یعنی جو سوچنے پر بھی بچوں کو مجبور کریں، وہ سوچیں، سمجھیں اور خود سے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ سوالات کا معلوم سے نامعلوم کی طرف اور محسوس سے غیر محسوس کی طرف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم سب کی اقدامات اور اشارات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، منطقی طریقے میں بنیادی اہمیت تجزیے اور سوالات کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بات سوالات کی بھی کر لی اور یہاں پہ تجزیہ ہے، اب اس کی بھی بات ہم کر لیتے ہیں۔
چونکہ سب کی اقدامات میں مثال، سوالات اور جوابات پر مبنی ہوتے ہیں، اشارات میں ان امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس میں طلبہ کو نفس مضمون براہ راست نہیں بتایا جاتا، یعنی ہم ایسے سوال کریں گے، ایسے اشارات کریں گے کہ جس پر ہم ڈائریکٹ ہم ان کو مضمون نہیں بتائیں گے، ہم جسٹ ان کو اشارے دیں گے، اگلا انہوں نے سمجھ کر غور کر کے بتانا ہے۔ میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہمارا موضوع ہو غزوہ احد، اسباب اور واقعات، سطح ہماری کون سی ہو؟ میٹرک کی فرض کیا، طریقہ تدریس کون سا ہے؟ منطقی۔ اب اس میں ہم نے غزوہ احد کا نقشہ وغیرہ بنا دینا ہے، کھینچنا ہے، یعنی الفاظ میں سمیع و بصری اعانات میں اگر ہم کریں گے تو اس میں تختہ سیاہ یا چاک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مقاصد ہمارے کیا ہونے چاہیے کہ اسلام سے محبت ہو، سچا مسلمان بنانا ہو، اسلامی تاریخ کے اہم واقعات سے روشناس کرانا ہے۔ خصوصی مقاصد کیا ہونے چاہیے کہ غزوہ احد کے اسباب اور واقعات انہیں معلوم ہو، جذبہ جہاد ہو، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ ہو، اور ان کے ذہنوں میں نتائج کو راسخ کیا جائے۔ اب سابقہ معلومات میں ہم کیا کریں گے؟ اصول جہاد اور عظیم کامیابی سے آگاہی، اس کے بارے میں معلومات، سوالات کر لیں گے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کب ہوا؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ بدر سے کافروں کے دلوں میں کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد پھر ہم اعلان سبق کریں گے۔ اعلان سبق کے بعد استحضار یعنی پیشکش کریں گے۔ یہ میں یہاں زیادہ وہ نہیں کر رہی کیونکہ ہم اس پر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں جسٹ آپ کو ٹاپکس بتائے جا رہی ہوں کہ ہم نے کیسے کیسے چلنا ہے۔ استحضار ہوگا، ہم نے سبق کو سمجھو پیش کر دیا، جسے ہم پریزنٹیشن کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کے بعد ہمارا جو آتا ہے پوائنٹ، ترجمے کا طریقہ۔ ترجمہ انگلش میں جسے ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں، ٹرانسلیشن میتھڈ، ترجمے کا طریقہ۔ اب زبانوں کی تدریس میں ترجمے کے طریقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے، جب ہم نے انگلش کو کچھ سمجھنا ہو تو ہم آٹومیٹکلی ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں، اور پھر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں جس کو سمجھ نہیں آتی، جس کو وہ زبان نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے اسی طرح اپنی زبان کی مدد سے کسی غیر زبان میں موجود متن کی تفہیم اور تدریس درکار ہو تو ترجمے کا طریقہ استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے کو خاطر خواہ طور سے استعمال کیا گیا، بچہ اپنی زبان سے تو واقف ہوتا ہے، دیگر زبان مثلا خصوصاً عربی کے الفاظ، جملے اور ان کے مفاہیم سے آگاہی کے لیے اسے ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ ترجمہ نہ کیا جائے تو طالب علم کو محض رٹنے کے لیے کہا جائے تو آیات اور عربی عبارات کا مفہوم اس کے پلے نہیں پڑے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا اگر ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو ہم میں وہ خشوع اور خضوع پیدا اس حد تک نہیں ہو پاتا جس حد تک کہ ترجمہ جسے آتا ہو یا ترجمہ کر لیتا ہو اس سے حصول ہوتا ہے، اسے خشوع و خضوع سے وہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر جدید طریقے میں ترجمے کی بجائے راہ راست یعنی ڈائریکٹ میسج، براہ راست یعنی ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے زبان کی تدریس پر زور دیا جائے تو ایسا کرنا عملاً ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ یعنی جب تک ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ان کو صرف ہم پڑھاتے جائیں گے تو یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور بہتر ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک زبان کا غیر ہونا، دوسرا اس کی بول چال کا ماحول مہیا نہ ہونا۔ عربی اور اسلامیات کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ انہیں ترجمے کے طریقے سے پڑھایا جائے۔ اس طرح قرآنی الفاظ اور آیات کا مفہوم ذہن نشین ہونے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ اب اسلامیات میں اگر ہم ترجمے کی بات کریں
اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو قرآن مجید ہے، زیادہ تر نالج جو ہمیں اسلامی نالج ہے وہ عربک میں ہے، عربی میں ہمیں سب سے پہلے ملا۔ تو اگر اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں عربی زبان آنی چاہیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ تو عربی زبان سے اب ہمیں سب کو نہیں آتی، لہٰذا اس کا ترجمہ ہمیں ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو ترجمہ ہی کی وجہ سے ان کی تشریح بآسانی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو خصوصیات ہیں اسلامیات کی تدریس کے لیے موضوع ہیں وہ میں بتاؤں گی۔ اپنی زبان کا الفاظ معلوم ہوتے ہیں اور غیر زبان کے الفاظ نامعلوم، چنانچہ طالب علم طریقہ ترجمہ سے معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتا ہے، جو فطری طریقے تدریس ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اپنی زبان ترجمہ جب کرنا ہے، ترجمے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے نامعلوم زبان کی طرف جاتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ بھلا؟ ترجمے کا طریقہ۔ کون سا طریقہ آسان ہے؟ ترجمے کا طریقہ۔ تو استاد اپنی زبان میں عربی آیات کا ترجمہ کرتا ہے۔ سمیع و بصری اعانات کا استعمال بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس طرح طلبہ عربی زبان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ عربی قواعد زبان بھی ضمنی فائدے کے طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بعض مجرد تصورات مثلاً اللہ، صلاۃ، ملائکہ، قیامت وغیرہ سمیع و بصری اعانات کی مدد سے ذہن نشین نہیں کرائے جا سکتے۔ ظاہر ہے اب ہم اللہ کا تصور ہم کیسے کسی بصری مدد سے ہم یا اے وی ایڈ سے ہم اس کو کلیئر کریں گے؟ تو یہ مجرد ہیں، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ تو ملائکہ کا ہم کیسے بیان کریں گے؟ فرشتوں کا ہم کیسے تصاویر بیان کریں گے؟ قیامت کا ہم کیسے ایک نقشہ کھینچیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم الفاظ میں یوں تو کھینچ سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی اس کے لیے اے وی ایڈز یوز نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہیں اپنی زبان کے الفاظ یعنی خدا، فرشتے اور آخرت وغیرہ سے بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب اس طریقے میں وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور ترجمہ عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ اب اس کی کوتاہیاں اور خامیاں بھی ہیں لازماً، یعنی ترجمے کے طریقے میں عام طور پر مشق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ترجمے کے متعدد طریقے، اس امر کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس مرحلے پر کون سا طریقہ موزوں ہے۔ طلبہ عموماً لفظی ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں اور عام طور پر دیگر تراجم قرآن سے مدد لی جاتی ہے۔ دیگر تراجم کے لیے طلبہ عموماً نصابی آیات تک محدود رہتے ہیں۔ یہ طریقہ عموماً غیر دلچسپ اور بے جان ہوتا ہے۔ سمیع و بصری اعانات زیادہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اب ہمارا طریقہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامیات میں قرآن مجید اور احادیث کے ترجمے میں عام طور پر اصل متن کے مقابلے میں مترجم متن پیش کیا جاتا ہے۔ یہ موزوں طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں با محاورہ ترجمے کے طریقوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ اس کے اصول جو ہیں وہ جو خاص طور پر جو ان کو کے لیے اصول اپنانے چاہیے وہ میں بتاؤں گی کہ نمبر الف میں ہم اگر کہیں گے تو تجزیاتی ترجمہ یا قواعدی تحلیل۔ ترجمہ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آیات کا نحوی یا قواعدی تجزیہ کیا جائے، الفاظ کی نشست، ان کی تصریف، ان ترکیب اور جملہ بندی کے رموز سے آگاہ کیا جائے۔ یعنی دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کی قواعدی تحلیل آنی چاہیے کہ کون سے چیز کس چیز کے لیے شو کر رہی ہے، اعراب کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، کون سا اعراب کہاں پر آئے گا تو لفظ میں کیا تبدیلی آ جائے گی، معنی میں کیا تبدیلی آ جائے گی، تمام چیزیں ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے۔
عربی زبان چونکہ زیادہ تر بنیادی مادوں سے بنتی ہے، اس لیے طلبہ میں لفظی مادے کا فہم پیدا کیا جائے، اس کے صرفی عمل سے بھی آگاہ کیا جائے، یعنی ان کو صرف و نحو کا علم ہونا چاہیے۔ بے ہے لفظی یا جزوی ترجمہ، ہر لفظ کا ترجمہ کر کے اس کا مفہوم بتایا جائے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نستعین مدد مانگتے ہیں، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نا میں جب نون آ جائے گا تو اس میں ہم آ جاتا ہے، مطلب اس طرح سے ہم لفظوں کو بیان کریں گے۔ با محاورہ ترجمہ، ترجمہ کرتے ہوئے عربی روزمرہ محاورہ۔ با محاورہ ترجمہ کرنے میں ہوتا ہے کہ اس میں ہم عربی روزمرہ اور محاوروں کو عربی ثقافت اور ماحول کے پس منظر میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ جب صحابہ یہ فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ قربان، تو یہ بطور روزمرہ کہتے تھے، جس کا مطلب جان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے، اور اردو میں یہ روزمرہ استعمال نہیں ہوتا، یہاں میں قربان، میری جان صدقے وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔